اس مہینے کے اندر شریعت اسلامیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں اس مہینے میں کیا کرنے کا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں، حدیث پاک میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، مکے سے مدینہ تشریف لے کر آئے، تو یہاں آ کر دیکھا کہ یہودی لوگ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو جب تحقیق ہوئی، جب اللہ کے نبی نے معلوم کروایا، تو بات یہ معلوم ہوئی کہ یہودی اس دن روزہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کیونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ اسی دن اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کیا سمندر کے اندر، اور قوم موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی ہے۔ تو اس نجات اللہ نے جو فرعون کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی ہے، اس کے شکرانے کے طور پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم بھی ماننے والے ہیں، ہم بھی ان کے زیادہ قریب ہیں، تو لہٰذا ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف فیہ الیہود، لیکن اس معاملے میں یعنی روزہ رکھنے کے معاملے میں تم نے یعنی مسلمانوں نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ مخالفت کیا کرنی ہے کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تم نے 2 روزے رکھنے ہیں۔ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے اور ساتھ ایک روزہ ملانا ہے، یعنی 9 محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے۔ اگر 9 کا روزہ نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ 2 روزے رکھنے ہیں اس وجہ سے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، تشبہ نہ ہو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شریعت اسلامیہ اس بات کو قطعاً ناپسند کرتی ہے کہ جس عمل کے اندر جو فعل بذات خود جائز ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں کسی غیر قوم کی مشابہت ہو، یہودی عیسائی کی مشابہت ہو، بد مذہب کی مشابہت ہو، تو شریعت اسلامیہ اس کو ناپسند کرتی ہے۔ لہذا ہمیں بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس عمل میں یہود و نصارہ کی یا غیر مذہب کی مشابہت ہو، تشبہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس واقعے سے اس بات کا علم ہوا، اس حدیث مبارکہ سے، کہ شریعت اسلامیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کو جو ہمارے ذمے کام لگایا ہے، وہ کام کیا ہے؟ وہ کام روزہ رکھنا ہے، نہ کہ کھانا پینا، نہ کہ دوسرے معاملات کرنا۔ تو شریعت اسلامیہ نے روزے کا حکم دیا ہے، اور یاد رکھے جب تک رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار نہیں دیا گیا، فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک یہ عاشورہ کا روزہ یعنی محرم الحرام کا روزہ یہ مسلمانوں پر فرض تھا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے کو فرض قرار دے دیا تو اس کی حیثیت سنت کی ہو گئی ہے، نفل کی ہو گئی۔ لیکن باوجود کہ نفل ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے اسے ترک نہیں فرمایا، اسے رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہت فضیلت والا روزہ ہے۔ اس روزے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کا عاشورہ کا روزہ رکھے گا تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے پچھلے 1 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس روزے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح مختلف احادیث میں محرم الحرام کے روزے کی فضیلت آئی ہے، اس کی اہمیت اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے، امت کو اس کی اہمیت بتائی ہے۔ جیسا کہ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ حضرت رمضان المبارک کے بعد اگر میں کسی مہینے میں روزہ رکھوں تو کس مہینے میں روزہ رکھوں؟ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی مسئلہ، یہی سوال کسی شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے علاوہ اگر تم کس مہینے کا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو وہ محرم الحرام کا روزہ رکھا کرو۔ تو اس روایت سے، اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ محرم الحرام کی عظمت کتنی زیادہ ہے اسلام کے اندر، اس میں روزہ رکھنے کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے اسلام کے اندر۔ تو ہمیں بھی اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں بھی اگر پورے مہینے میں کسی وقت بھی روزہ رکھے تو بہت بہتر ہے، لیکن 10 محرم الحرام کی خصوصیت کے ساتھ احادیث میں فضیلت وارد ہوئی ہے، 10 محرم الحرام کا روزہ لازمی رکھنا چاہیے۔ تو شریعت اسلامیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اللہ کے نبی کی احادیث سے اور صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محرم الحرام میں
اور بالخصوص عاشورہ والے دن یعنی 10 محرم الحرام کو شریعت نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے، اگرچہ نفل کے درجے میں ہے لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو شریعت نے ہمیں صرف اس بات کا حکم کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کام کرنے کا حکم نہیں دیا۔